السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں، تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیے گا، آپ بنا اسکپ کیے دیکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو ہے اپنے شوہر کو یہ بات بولنے والی بیوی بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلی جائے گی۔ تو اس بارے میں ویڈیو بتانے جا رہی ہوں۔ تو شوہر کو یہ بات بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھے جنت میں جائے گی۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ باتیں اپنے شوہر کو بولا کرے، پھر سیدھا جنت میں آپ جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کی بات مانے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت اللہ پاک کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ عورت کے لیے اللہ اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی تحفہ ہے۔ عورت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی عورت کے 2 شوہر ہو تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس اس شوہر کو چنے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اس دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی تمام ان عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کو پورا کرنا اجر میں مردوں کے برابر ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام اور سکون کو ترک کر کے دن رات ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہوئے وطن سے دور ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند عورتیں آ کر کہنے لگیں، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، میری اندھیری قبر کی کوٹھری روشن ہو؟
جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلنے والے جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر میں سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کر آنا تو حلال لقمہ لے کر آنا، اور اگر تم حرام کی روزی لے کر گھر میں آؤ گے تو میں اپنے بچوں کو وہ روزی نہیں کھلاؤں گی یا جو حرام کا۔ اگر آپ رب کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی ہے کہ جب عورت اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔